ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال سیدنا مولا علی کی شہادت کے دن کی مناسبت سے دوست احباب نے پوچھا ہے کہ مولا علی کی شہادت کا مختصر واقعہ اگر آپ بیان فرما دیں کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، مولا علی کی آج کی جو رات ہے 21ویں شب ہے جس میں ہم بیٹھے بھی ہیں، اور مولا علی کی شب شہادت بھی یہی ہے، یعنی اس رات کا جو فجر کا وقت تھا اس کے قریب، اور فجر کی نماز کے اندر حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا۔ ابن ملجم بندے کا نام تھا، اور واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ اپنی شہادت سے کچھ دن قبل حضرت مولا علی جب روزے رکھتے تھے تو روزے میں بہت کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، اور روایات میں یہ ہے کہ 3 لقموں سے سحری کرتے تھے اور 3 لقموں سے افطاری کرتے تھے۔ تو جب گھر والے پوچھتے تھے آپ نے بہت کم کھانا شروع کر دیا، کیا وجہ ہے، کھانا کم کر دیا؟ تو آپ فرماتے کہ میں اس حالت میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی ہو، اور پھر بعد ازاں اس سے بھی کم کر دیا، اور جب پھر استفسار کیا گیا کہ اب آپ کھاتے بالکل نہیں ہیں، 1 لقمہ یا 1 ڈیڑھ لقمہ کھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہی لیلۃ او لیلتان، اب تو 1 رات یا 2 راتوں کی بات ہے، چند یا 3 راتوں کی بات ہے، بس یہ والا معاملہ تھا۔ تو اب پھر چلتے چلتے وہ رات آ جاتی ہے جس رات آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلا کے فرماتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے تمہارے نانا کو دیکھا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے علی، تیرے ساتھ جو وعدے کی رات ہے وہ آ چکی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں دنیا میں سکون نہیں ملا اور سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، سازشیں اور بغاوتیں اور اپنوں کی بے وفائیاں آپ کے سامنے تھیں، بنو امیہ نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف اہل بیت کے بغض اور حسد میں حضرت علی کو سکون نہیں لینے دیا، صرف اپنی ملوکیت میں، صرف اپنی حکومت کی لالچ میں جھوٹا حضرت عثمان کے قتل کا دعویٰ کر کے اہل شام نے صرف اپنی حکومت کو قبضہ کرنے کے چکر میں خلافت راشدہ، اسلام کا اجتماعی تشخص، اسلام کا سیاسی تصور، ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اپنی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے۔ تو فرمایا، حضور نے بھی اسی طرح اشارہ فرمایا کہ آپ کو سکون نہیں ملا، تو اب آپ امت کے حق میں دعا فرمائیے، دعا کیجیے، اور پھر لازمی بات ہے یہ اشارہ کر دیا کہ وقت قریب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس کے بدلے بہتر زندگی عطا کر جو یہ ہے، اور ان کو جن میں ہوں مجھ سے بدتر بندہ عطا کر۔ تو حضرت علی کو تو پھر اویسلی جو سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کا خود وجود ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، اور جن کا وجود ترمذی کی حدیث کے مطابق ہدایت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہدایت کو پابند کر دیا ہے۔ رسول اللہ کے بعد ایک وجود ہے زمین پر جس کے ساتھ پابند ہے کہ ہدایت اس سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ حضرت علی کا۔ تو وہ شخص جب پھر گیا تو اس نے فرمایا کہ میرے بعد اب ان کو مجھ سے بدتروں میں، مجھ سے جو ان کو ملے وہ مجھ سے بدتر ہو، اور پھر وہ بدتر ملے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ سارا کچھ جا کے پھر واقع کربلا تک پہنچا۔ خیر، یہ بات ہوئی، حضرت علی نے یہ بیان کر دیا کہ یہ دعا بیان کر دی، اور امام حسن، اور ایک اور بات بھی کہ شہادت سے کچھ دن پہلے حضرت علی نے بدل کے بیٹوں کے ساتھ راتیں رہنا شروع کر دی تھیں۔ ایک رات حضرت امام حسن کے ساتھ، ایک امام حسین کے ساتھ، اور کبھی ایک رات عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جاتے رضی اللہ عنہم علیہم السلام، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ خیر، آخری رات جب یہ دعا اور یہ سارا واقعہ امام حسن سے بیان کیا تو چل پڑے۔ تو جب جا رہے تھے تو رستے میں کچھ جانور، کچھ بطخیں وہ منہ مار کے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ہٹائیں، تو لوگ ہٹانے لگے تو ان کو نہ ہٹائیں۔ خیر، مسجد میں پہنچے، جب مسجد میں پہنچے تو یہ ابن جو ملجم تھا، جس کا نام عبدالرحمن ابن ملجم تھا، یہ پہلے سے مسجد میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، تلوار تھی، اور تلوار شدید قسم کے زہر آلود تھی، ایڈوانس قسم کا زہر اس دور میں جو ہو سکتا تھا وہ تلوار پہ لگا ہوا تھا۔ حضرت علی جب داخل ہوتے ہی آپ نے فجر کی سنتوں کی نیت کی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ سنت کی دوسری رکعت میں سجدے کی حالت میں اس نے وار کر دیا،
اور اس کے بعد حضرت امام حسن نے جماعت کروائی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ فجر کی جماعت میں دوسری رکعت میں اس نے وار کر دیا، پہلی رکعت میں اس نے وار کر دیا فرض میں، تو وار کیا ایسا زوردار تھا کہ وہ کن پٹی سے لے کے گردن تک آ گیا، تو خون آلود ہو گئے سارے حضرت علی۔ تو پھر حضرت علی کو وہ پٹی باندھ دی گئی، اس کو ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا امام حسن کو کہ نماز مکمل کرواؤ۔ ایک کوہرام مچ گیا، داڑھی چہرہ ہر شے سرخ ہو گئی اس سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ دو بدبخت ہوں گے، ایک حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹنے والا، اور ایک ہوگا جو تیرا چہرہ اور داڑھی کو خون آلود کرے گا، تو یہ وہ بدبخت ہے۔ پھر حضرت علی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ وہی شخص تھا کہ کئی دفعہ یہ اپنے مسائل اور اپنی معاملات لے کے میرے پاس آیا اور میں اس کی مدد کیا کرتا تھا، اور پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اس کا خیر بھلا چاہتا ہوں اور یہ میری جان کے در پہ ہے اور یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اپنا حکیم کو جب حضرت جماعت ہو گئی، حضرت علی کو گھر لایا گیا، حالت بہت بری تھی۔ حکیم جو آیا عمرو بن لقمان اس کا نام تھا، عمرو بن لقمان بہت پائے کا حکیم تھا۔ تو جب وہ عارضی طور پہ جو پٹی وہاں باندھی تھی نا، اس کو جب کھولا تو اس نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ اس نے کہا امکان نہیں ہے جاں بر ہونے کا، چونکہ تو زخم بہت گہرا ہے، بہت زوردار وار تھا، اور دوسرا زخم وار تلوار آلود تلوار سے تھا، زہر آلود تلوار سے، تو اس کے برابر ہونے کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ بچوں نے، بیٹیوں نے، بیٹوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے پھر کچھ کچھ نصیحتیں فرمائیں جو پچھلے سال حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف کی رات میں پوری وہ نصیحتیں بیان بھی کی تھیں۔ امام حسن کو پوری نصیحتیں، امام حسین کو پوری نصیحتیں، وہ پھر ایک طویل مضمون ہے۔ اور پھر ابھی یہ نصیحتیں فرما کے فارغ ہوئے بھی تھے کہ حضرت علی پر ایک غشی کی کیفیت تھی، اور اس میں فرماتے ہیں قال ھذا الملائکۃ وفود النبیون وھذا محمد رسول اللہ، دیکھو یہ ملائکہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور دیکھو یہ نبیوں کے وفود آ رہے ہیں، اور یہ دیکھو محمد رسول اللہ کے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بشارت دی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اس مقام سے بہتر مقام کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ 21ویں شب تھی، آج کی رات تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آج کی رات اللہ رب العزت کی حضور پیشی ہو گئی، اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ شہید یعنی یہ بستر مرگ پہ تھے، عیادت میں، اس میں شہادت سے پہلے بستر مرگ پہ تھے، تو نہج البلاغہ میں روایت موجود ہے کہ آپ نے آسمان کے تارے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آسمان کے تارے تو گواہ ہو جا کہ آج علی میں چونکہ اٹھ کے رب کے حضور کھڑے ہونے کی سکت نہیں، تو اس لیے بستر پہ دراز ہے، لیٹا ہوا ہے۔ یعنی تو نے کبھی علی کو غفلت کی حالت میں بستر پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اس لیے دیکھ رہا ہے کہ آج علی کی ہمت اور سکت نہیں ہے اٹھ کے کرنے کا۔ تو اس کے بعد شہید ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، تو پھر تانتا بند گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے الصواعق المحرکہ میں ابن عساکر نے خطبہ دیا ہے یا بیان کیا ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، کنز المال میں ہے، مناقب میں ہے۔ حضرت امام حسن نے خطبہ دیا، اس کے بعد فرمایا اے عراق والوں، کل تم میں سے ایک ایسا مرد اللہ کے حضور پیش ہوا کہ جس سے نہ پہلوں نے سبقت لی نہ پچھلے سبقت لے جا سکتے، اور وہ ایسا شخص ہے جس پر کسی کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ہی فضول ہے، قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام احمد ابن حنبل الجامع العلوم میں امام احمد ابن حنبل بیان فرماتے ہیں، اور مناقب امام احمد ابن حنبل میں ابن جوزی نے صفحہ نمبر 212 پہ بیان فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے عبداللہ نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ سألت ابی قلت، میں نے اپنے والد سے پوچھا من افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر۔ قلت یا ابتی ثم من؟ قال عمر۔ قلت یا ابتی ثم من؟ قال عثمان۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ میں نے کہا پھر کون افضل؟ انہوں نے کہا عثمان۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا یا ابتی فعلی، آپ علی کے بارے میں نہیں بتا رہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قال یا بنی علی من اہل بیتی لا یقاس بہم احد، علی تو اہل بیت میں سے ہے اور علی پر تو کسی کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی یہ لوگ تو اس طور پہ افضل ہیں کہ ان کی افضلیت مسلمہ ہونے کے باوجود علی کے ساتھ ان کا قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، علی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لا یقاس بہم احد، یہ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، لا یقاس، امام اہل سنت، لا یقاس بہی احد، کسی ایک کو بھی علی پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا اہل بیت۔ تو لہٰذا حضرت علی تو وہ تھے جن پر کسی کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر حضرت علی جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب تعزیتیں ہو رہی تھیں تو ایک بڑا دلچسپ اور بڑا پرسوز واقعہ، وہ بھی میں مختصر بتا دوں۔ جب یہ ہو رہی تھی تعزیتیں تو امام حسن کے پاس کوئی شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ جی فلاں کوفہ کی جامع مسجد سے آتے ہوئے رستے میں ایک جنگل ہے چھوٹا سا، اور اس میں ایک شخص ہے اور وہ بہت زارو قطار رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہے ہیں، تو آپ جائیں اس کو تسلی دیں۔ جو جب امام حسن اس کے پاس پہنچے تو وہ شخص کچھ روایتوں میں نابینا تھا۔ امام حسن اس کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو، اپنا حال بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنا حال کیا بتاؤں، میرا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایک شخص تھا جو آتا تھا اور صبح اور شام روزانہ دن میں 2 بار مجھے چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتا تھا، اور اب 3 دن ہو گئے ہیں میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں، نہ وہ آیا نہ کچھ۔ تو امام حسن نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا، تو اس کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کچھ وضع قطع بتائی ہوگی۔ خیر امام حسن علیہ السلام ان کے لیے کھانا شانہ لائے۔ جب کھانا کھلا رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اے شخص، تجھ سے اس کی بو آتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے، تیری بات کا انداز بھی اس کی بات کی طرح کا ہے، اور تیرا کھلانے کا انداز بھی اس کے کھلانے کی طرح کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بے شک اب تو صحیح جگہ پہ پہنچ گیا، وہ میرے والد ہی تھے حضرت علی، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔ تو وہ شخص چیخ و پکار کرتا رہا، اتنا رویا کہ بالآخر اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر وہ چلا گیا ہے جو خیر الخلائق تھا تو مجھے بھی اٹھا لے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور پھر اس کی بھی وفات ہو گئی حضرت علی کے غم میں، اور پھر حضرت امام حسن نے ہی اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین کی۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ تھا حضرت علی کا جو کہ صحیح ہے۔ اب اس کے قتل کے پیچھے جو عناصر تھے اس کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ قتل کے براہ راست بینیفیشری کون تھی، اس سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔